بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا یہ خادم طارق امین اپنے یوٹیوب چینل تیسری آنکھ آفیشیل کے پلیٹ فارم سے ایک دفعہ پھر آپ سے مخاطب ہونے کی جسارت کر رہا ہے۔ میں نے جب اپنے ویلاگ شروع کیے تھے تو میں نے آپ سے ایک بات کی تھی کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ میں جو ویلاگ کروں گا وہ ایک دو کر کے میں چھوڑ نہیں دوں گا، جب تک ان ویلاگز میں جو میں ایشو اٹھاتا ہوں جب تک وہ اپنے منطقی انجام کو نہیں پہنچ جاتے اس کے بارے میں جو ہے وہ میں فالو اپ کرتا رہوں گا۔ تو ہمارا اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اس وقت ہمارا ڈالر کا جو کنٹرول ریٹ ہے وہ ہے کہ ڈالر جو ہے وہ کس طرح جا رہا ہے، کیونکہ اسی کے ساتھ ہماری ملکی معیشت اور لوگ تو اپنے جو ہے سیاسی جو ہے اپنے نعرے بلند کر رہے ہیں کہ جی حقیقی آزادی یہ وہ۔ ایکچولی اس وقت ہمارا جو ایشو ہے نا آزادی وہ بڑی بات کی بات ہے، فی الحال ہمارا جو ایشو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم سروائیو کر جائیں اکنومیکلی، یہ نہ ہو کہ کسی وقت کوئی ڈیزاسٹر ہو جائے۔ تو آج اسی ڈالر پہ میں پھر بات کرنی چاہ رہا ہوں۔ آج جب ڈالر کی مارکیٹ کا سٹڈی کر رہے ہیں پچھلے 4-5 روز سے، تو کل سے پھر ڈالر جو ہے وہ کچھ تھوڑا بہت نیچے آنا شروع ہوا ہے کچھ پیسوں کے حساب سے۔ کل میرا خیال ہے 1 روپیہ کچھ نیچے آیا تھا۔ آج جو ریٹ اس وقت انٹر مارکیٹ میں نے جو سٹڈی کیا وہ تقریباً 220 کے قریب ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں یہ جو ریٹ ہے یہ 225 اور 226 کے قریب ہے۔ اب آپ آ جائیں تھوڑا سا ہم اس پہ اپنی کوئی تبصرہ یا اپنا کوئی آراء جو ہے قائم کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ جو آج لانگ مارچ کا ایشو چلا ہوا ہے اور تحریک چل رہی ہے، ماضی میں اس طرح کے جب انسیڈنٹ ہوتے تھے تو اس وقت ڈالر کی کیا پوزیشن ہوتی تھی آپ نے دیکھا ہوگا، ماضی کی ہسٹری ہے آپ سٹڈی کر لیں، تاریخ بتاتی ہے کہ وہاں پہ پھر ڈالر جو ہے نا وہ 4-5 روپے اوپر جاتا تھا اور بڑی ہلچل مارکیٹ میں مچ جاتی تھی۔ لیکن پچھلے 3-4 روز سے جب سے یہ موومنٹ شروع ہوئی ہے تو ہم جو ہے کوئی مین جو ہے وہ اپنی مارکیٹ میں ڈاؤن فال نہیں دیکھ رہے کہ جس کے پتہ چلے کہ جی کوئی بہت بڑی پینک ہو گئی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ بڑا سگنیفیکنٹ فیکٹر ہے جس کو ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اب تھوڑا سا جو میں نے آپ کو ریٹ بتایا ہے یہ 220 کا جو ریٹ ہے یہ انٹر بینک کا ہے اور اوپن مارکیٹ جو ہے 225-226۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیا ریفلیکٹ کر رہے ہیں۔ انٹر بینک ریٹ ریفلیکٹ یہ کر رہا ہے کہ ہمارے ہاں بینکوں پہ اس وقت جو امپورٹ کی ایل سیز وغیرہ ہوتی ہیں امپورٹر کا جو ہے وہ اتنا دباؤ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی امپورٹ کے لیے ایل سی کھولنی ہے، اور اگر ایسی کوئی صورتحال ہو تو اس میں انٹر بینک ریٹ جو ہے وہ جو ہے ہوتا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے مقابل جو ہے مارکیٹ میں اس وقت اوپن مارکیٹ میں جو ریٹ ہے وہ 225-226 روپے یعنی کہ 5 روپے کا جو ہے وہ فرق چل رہا ہے۔ تو یہ کیا چیز بتا رہی ہے؟ یہ چیز بتا رہی ہے کہ آپ کی مارکیٹ سے جو ہے وہ پھر جو ہے اس کی جو فلائٹ ہے فارن ایکسچینج کی وہ بارڈرز کے ذریعے ہو رہی ہے، دوسرے مینز کے ذریعے ہو رہی ہے، بینکوں پہ اس کا دباؤ نہیں ہے۔ تو اس کے لیے جو سب سے بڑا فیکٹر ہے، ٹھیک ہے ایئرپورٹوں پہ بھی بالکل اس میں ہے، لیکن ایک چیز یاد رہے، تھوڑا سا افغانستان کی صورتحال دیکھ لیں۔ افغانستان میں جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے وہاں پہ انٹرنیشنل پابندی ہے، لیکن وہاں دیکھ لیں ڈالر کا وہاں پہ کوئی بحران نہیں ہے اور ڈالر اس مارکیٹ میں پورا جا رہا ہے۔ وہ ڈالر سمجھنے والوں کے لیے ہے کہ وہ ڈالر کہاں سے جا رہا ہے، وہ ڈالر جو ہے وہ آپ کے بارڈر سے جو ہے وہ جا رہا ہے۔ اب ضرورت یہی ہے کہ اس کو آپ کس طرح بلاک کرتے ہیں، یہ اب سوچنے والوں کا کام ہے۔ مجھ جیسے جو خاکسار ہیں جو طالب علم ہیں وہ صرف پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ جی ہماری سٹڈی جو ہے وہ ہمیں ان چیزوں کا بتا رہی ہے کہ ڈالر جو ہے وہ کدھر جا رہا ہے۔ اگلی بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ جب ڈار صاحب آئے تھے تو ڈار صاحب نے بڑے زور جذبے کے ساتھ کہا تھا کہ یہ ڈالر جو ہے 200 کے اوپر لگ بھگ، اور میاں صاحب نے تو مجھے کہا ہے کہ ڈالر 180-190 کا ہونا چاہیے، لیکن میں نے انہیں کہا کہ 200 کے قریب۔ اس کے بعد ڈار صاحب کی اٹھان دیکھنے والی تھی، وہ گئے امریکہ انہوں نے جا کے تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے گمکس کھیلوں گا، آئی ایم ایف سے ادھر ادھر
ورلڈ بینک سے بات کروں گا. لیکن جب وہ آئے تو واپسی جب وہ فلائٹ پہ اترے تو آپ کا ان کی باڈی لینگویج جو ہے وہ دیکھ لیں، اور جو پریس کانفرنس وہ کرتے ہیں یا پریس کے سامنے آتے ہیں یا جو میٹنگز میں جاتے ہیں، وہاں ان کے چہرے سے آپ بہت کچھ پڑھ سکتے ہیں کہ وہ جو کھیل کھیلنا چاہ رہے تھے، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک نے انہیں اجازت نہیں دی کہ آپ اس طرح کی گیم کر کے جو ہے وہ جو ہے ڈالر کو نیچے لے کے آئیں گے. یہی وجہ ہے کہ ڈاٹ صاحب نے اب اترتے ساتھ ہی یہ کہا کہ جی ڈالر کا جو کنٹرول ریٹ ہے وہ جو ہے وہ حکومت کا کام نہیں، وہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ریگولیٹری ہے اور وہی اسے دیکھتی ہے. اس چیز میں نے پچھلے میں بھی آپ کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ آپ دیکھ لیں کہ جب تک اسٹیٹ بینک کا گورنر مقرر نہیں ہوا تھا اس وقت کیا گیم مچی تھی، اور اب جب مقرر ہو چکا ہے اسٹیٹ بینک کا تو اسٹیٹ بینک نے جب اپنا رول پلے کرنا شروع کیا تو انٹر بینک جو ہے وہ کس حد تک کنٹرول ہو رہا ہے. دوسرا جو میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اوپن مارکیٹ، اس کو اگر آپ نے کنٹرول کرنا ہے تو وہ پھر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ حکومت جو ہے اس اوپن مارکیٹ کو جو ہے نا وہ کنٹرول کرے. اور ڈار صاحب جو ہے وہ کوئی اتنی امید سے نہیں آئے. تو اس وقت جو زمینی حقائق ہیں ان کو دیکھیں تو خاصی مشکل نظر آ رہی ہے کہ یہ ڈالر جو ہے ابھی کوئی 200 کے قریب آتا ہوا نظر نہیں آ رہا. لیکن اگر میرے جیسے میں کہتا ہوتا ہوں میرے منہ میں خاک، یہ جو موومنٹ چل رہی ہے اگر 4-5 روز میں کوئی اسلام آباد میں کوئی جاتے ہوئے کوئی مس ہیپ ہو گئے تو پھر جو ہے آپ کسی خیر کی توقع نہ کیجئے گا، کیونکہ پھر مارکیٹ جو ہے وہ بھی پینک ہوگی اور پھر حالات جو ہیں وہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے. تو اس وقت صورتحال یہی ہے کہ آپ ذرا کڑی نظر رکھیے گا. اگر ڈاکٹر صاحب نے یہ کہہ دیا کہ جی میری صحت خراب ہو گئی ہے تو پھر سمجھ لیجئے گا کہ ڈاکٹر صاحب بھی جاندے پے نے تے حکومت بھی جاندی پئی ہے تے اللہ اللہ خیری صلاح یہ ڈالر جڑا پھر انہوں کسی نے جفا نہیں پا سکنا. تو آج کے ویلاگ میں بس اس حد تک، باقی پھر انشاءاللہ تعالیٰ بات ہوگی. تو فی امان اللہ، انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوتی ہے.